آدمی کا بنا ہوا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بنا ہوا نہ ہو تو باہر کی دنیا جیسی بھی ہو، وہ شخص اپنے اندر پوشیدہ امکانات کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر جو پوٹینشل ہے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے، جس طرح اپنے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کر سکتا ہے کہ اس کو ایک دائمی راحت مل جائے اور اس کے ارد گرد اس راحت کی کرنیں پھیل کر اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیں، ویسا نہیں کر سکتا۔ بدقسمتی سے ہمارے نزدیک انسان کے بننے کا مطلب اس کے ارد گرد کی چیزوں کے بننے کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بہت ترقی یافتہ ہے، بہت بنا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے مراد یہ لگتا ہے کہ اس نے بہت ساری دولت اکٹھی کر لی ہے، اس نے بہت بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں، اس کی سواریوں کا نظام بہت اچھا ہے، وہ بہت کھلے دلوں سے خرچ کر سکتا ہے۔ اس گفتگو سے یہ قطعاً نہ سمجھا جائے کہ پیسے کو اکٹھا کرنا، پیسے کو کمانا غلط بات ہے، اس کو بالکل نہ سمجھا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ ہنر دے، یہ توفیق دے، یہ سلیقہ دے، اس طرح کا اس کو ایک یعنی سٹائل دے اس کا، اور اس کو اس طرح سے اس کے لیے چیزوں کو مینج کرنے کی اس کے اندر ایک کوالٹی پیدا کر دے کہ وہ بہت پیسے کمانے کی پوزیشن میں ہو، تو یہ بہت زبردست بات ہے۔ اس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو وہ خود اپنے لیے آسائشیں اکٹھی کر سکے گا، لوگوں کے لیے خیر پہنچا سکے گا، اس کے اولاد جو ہے وہ زیادہ ہائر پڈسٹل سے جمپ لگا کر آگے جا سکیں گے۔ لیکن پلیز آپ اس بات کو غور سے سمجھیے، خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں، کہ اس سارے کے ساتھ اندر کا بننا بہت ضروری ہے۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس بہت مال و دولت ہے مگر وہ اندر سے بنے ہوئے نہیں ہوتے۔ ان کے اندر اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے اور لوگوں کے ساتھ جو اپنا ریلیشنز ہے اس کو سمجھنا، ان کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنا اور پیدا کرنے والے اللہ کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہے اس کو سمجھنا، وہ ممکن نہیں ہوتا، وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ان ریلیشن کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بہت سطحی حد تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان بننے کے لیے کیا کرے، کون سا ایسا طریقہ استعمال کرے جس سے انسان بنا ہوا ہو، اندر سے اس کے اندر اس کی جتنی جہتیں ہیں وہ اپنی اعلیٰ سطح پر موجود ہو، یعنی اس کی جو جسمانی سطح ہے وہ بھی اعلیٰ سطح پر ہو، صحت کی اعلیٰ سطح پر ہو، اس کے جو انٹلیکٹ ہے، ذہانت ہے، وہ بھی اعلیٰ سطح پر ہو، اس کے جذبات کا سمجھنا بھی اعلیٰ سطح پر ہو، اس کی روحانیت بھی سطحی نہ ہو بلکہ اعلیٰ سطح پر ہو۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، سب سے خوش قسمت وہ شخص ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کو ایسے والدین ملیں، گھر کا ماحول ایسا ملے کہ یہ تمام چیزیں بائی ڈیفالٹ اس ارلی چائلڈہڈ کے اندر اس کے مزاج میں آ جائے۔ اس کے ارد گرد اس کے والدین، اس کے دوست احباب، ان کے گھر کا ماحول ایسا ہو، اس کے ارد گرد میں ایسا ماحول ہو جس میں لوگ ایماندار ہوں، سچے ہوں، دیانتدار ہوں، لوگوں کا خیال رکھنے والے ہوں، پیسے کا گھمنڈ نہ ہو ان کے اندر، ایگوئسٹک نہ ہو، ذرا سی بات پہ ان کو غصہ نہ آتا ہو، کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو، اور وہ دینداری ہو ان کے اندر، وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہوں، رزق حلال کمانے والے ہوں، بھلے وہ بہت امیر ہوں، ان کے بہت سارے بزنسز ہوں، مگر یہ تمام خوبیاں ہوں تو یہ بہت خوش قسمت بچہ ہے۔ اور یہ بچہ جب اپنی نوجوانی میں اور جوانی میں قدم رکھے گا تو اس کی بنیاد اتنی زبردست بنی ہوگی کہ وہ پھر بنا ہوا انسان ہوگا، اور جیسے جیسے اس کے تجربات بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے اس کے پاس اور اللہ کے خزانے آنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ اس کے بنے ہونے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے بلکہ اور مضبوط کریں گے۔ تو سب سے خوش قسمتی تو یہی ہے، اور اس لیے میری بھی محنت کا میدان بہت عرصے سے یہ ہے کہ میں والدین کو یہ بتا سکوں کہ ان کے گھر میں ان کے بچوں کے لیے وہ ایک ایسا ماحول بنائیں جس ماحول میں وہ بچے بنے ہوئے ہوں، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہوں، وہ خود کفیل ہوں، وہ اپنے راستہ خود تلاش کر سکتے ہوں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے اندر وہ ایک طرح کی محبت کا تعلق رکھ سکتے ہوں۔ لیکن یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ایڈلٹ ہیں اور ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ ان کا بچپن ایسا نہیں گزرا، ان کی جوانی میں وہ حالات نہیں تھے، وہ جب بڑے ہوئے تو ان کے اندر اس طرح کی ایموشنل اور سائیکولوجیکل محرومیاں تھیں
جن کی وجہ سے وہ بنے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ہر وہ شخص جس کو جس بھی عمر میں، چاہے میری عمر میں خیال آ جائے، اور 50 سال کی عمر میں آ جائے، 40 سال کی عمر میں آ جائے، 30 سال کی عمر میں آ جائے، اگر کسی کو اس عمر میں خیال آ جائے میں نے اپنے اوپر محنت نہیں کی اور میں بنا ہوا نہیں ہوں، تو ہر وہ شخص جس کو خود خیال آئے وہ بن سکتا ہے، وہ دوبارہ سے اپنی تعمیر نو کر سکتا ہے، وہ دوبارہ سے ری وائرنگ آف ہز برین کر سکتا ہے۔ دیکھیں، جو چیز بدلنے والی ہے وہ اصل میں ہماری سوچ بدلنے والی ہے، ہمارا دیکھنے کا زاویہ بدلنے والا ہے۔ ہم نے یہ بدلنا ہے کہ میں چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتا ہوں، میرے نزدیک صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میرے نزدیک کیا چیز مناسب ہے، کون سی چیز غیر مناسب ہے۔ اس ویلیو سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو 4-5 طریقے بتا دیتا ہوں جن پر اگر ہم سب عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم اندر سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اندر نفرت ہے تو بدل سکتی ہے، ہمارے اندر غصہ ہے تو بدل سکتا ہے، ہمارے اندر کسی کے بارے میں کینہ ہے، ہمارا دل کشادہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو دینے والے نہیں ہیں، دل کشادہ نہیں ہے، پیسے کی رغبت بہت زیادہ ہے، چیزوں کی رغبت بہت زیادہ ہے، تو یہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلا کام پلیز یہ کیجئے جسے کہتے ہیں غور و خوض کرنا۔ 10-15 منٹ روز یکسوئی کے ساتھ، سب سے زبردست ٹائم فجر کے بعد ہے، خاموشی سے بیٹھیے۔ بعض دفعہ ہم فجر کے بعد دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی خواہشوں کا ہی اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یا اللہ دے دے۔ میں مانگنے سے آپ کو منع نہیں کر رہا، آپ کی ٹوٹی جوتی بھی ٹوٹی ہے تو آپ اللہ سے مانگیے، میں یہ بات منع نہیں کر رہا، لیکن اس میں آپ غور و خوض کر کے اپنے بارے میں جائزہ لیجئے اور ڈائگنوز کریے۔ جس طرح ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ڈائگنوز کریے، اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیے، دل میں جھانک کر دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ میرے اندر کہاں کمی ہے، اور اپنی اس کمی کو آپ اپنی شعوری سطح پر لے کے آئیے۔ بعض وقت ہماری غلطیاں ہماری سب کانشیس ہوتی ہیں، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ میں تو اندر سے نفرت سے بھرا ہوا ہوں، میں تو کینے اور بغض سے بھرا ہوں، تو آپ اس کو سرفیس پہ لے کے آئیے، اپنے اندر لے کے، اور سب سے بہتر ہوگا کہ اس غور و خوض کے بعد جب اپنا جائزہ لیں اور آپ کہیں کہ ہاں میں کبھی کبھی جھوٹ بول جاتا ہوں، ہاں میں کبھی کبھی مجھے انسانوں سے زیادہ چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ہاں میں کبھی کبھی جو ہے میرے اندر لالچ آ جاتا ہے، کبھی کبھی میں یہ، تو آپ اس کو سارے کو سوچ کے پھر کاغذ پر لکھ لیجیے۔ یہ مشق بنیادی ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ جس طرح علاج کرنے کے لیے بنیادی چیز ڈائگنوز کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم ڈائگنوز کریں کہ میرے اندر کیا پرابلم ہے، غور و خوض کیجیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس غور و خوض کا حصہ یہ بنائیے کہ ان کو بدلنے کے لیے میں کیا کروں، اور اس کو بدلنے کے لیے جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان بری عادات میں سے جو سب سے آسانی سے دور ہو سکتی ہے، اگلے دن سے اپنے اوپر طے کر لیجئے کہ اس کو مجھے نہیں کرنا، اور ہر وقت اپنے آپ کو یاد رکھیے کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ دیکھیں، کوئی بھی بری عادت ہٹانے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی اپنے اوپر کریں اور اس بری عادت کو ریپلیس کریں اچھی عادت کے ساتھ، زبردستی کریں۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں، فرض کریں آپ صبح نہیں اٹھتے تو زبردستی صبح اٹھنا شروع کریں اور زبردستی اپنے ساتھ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی کمپنی کو تبدیل کریں۔ اکثر ہمارے پاس جو بری عادتیں ہوتی ہیں تو ہماری کمپنی ٹھیک نہیں، ہمارے ارد گرد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری طرح کے ہی ہوتے ہیں، جس طرح کے ہمیں شوق ہیں ویسے ہی ان کے شوق ہوتے ہیں، جس طرح کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہی وہ والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ویلیو سسٹم بھی وہی ہوتا ہے جو ہمارا ویلیو سسٹم ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کی محفل میں دیکھیں جو بڑے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں جو بزرگ ہیں، بزرگ صرف عمر کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے لحاظ سے، اپنی سوچوں کے لحاظ سے بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم وقت گزاریں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنے تذکروں کو چینج کریں، جو ہم گفتگو کریں وہ گفتگو اس لیول کی گفتگو ہونی چاہیے جو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو ہمارا اندر کا ماحول چینج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کتابیں پڑھیے، کتابیں بہت زبردست ہیں، کتابیں آپ کے ساتھی ہیں، جن علوم کو، جن معاملات کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو کتابیں پڑھیے۔ آپ دیکھیے گا کہ وہ کتابیں آپ کو جینا سکھانا شروع کر دیں گی، وہ کتابیں آپ کے اندر وہ تبدیلی لانے کا باعث بنیں گی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے دعا کی طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ جب بھی ہمارے اندر کوئی عیب ہو تو دعا مانگنے کے بہت سے، ایک تو اس کے یعنی روحانی اثرات ہوتے ہیں، مگر بہت سارے سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کے ہوتے ہیں۔ آپ دعا مانگتے ہیں نا تو آپ اپنے ارادے کو دہراتے ہیں، دوسرا آپ اپنے ارادے کو سرفس پر لے کر آتے ہیں، ڈائگنوسٹک یعنی آپ ٹول ہے یہ۔ اس کے بعد پھر جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس عادت سے ہٹا، تو آپ ایک تہیہ بھی کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا،
اور یہ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر بھی لگ جاتا ہے کہ آئندہ جب وہ حرکت ہو تو آپ نہیں کریں گے، اور پھر آبویسلی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سن کر اس کے مطابق آپ کو فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سب اس بات پر مطمئن نہ ہوں کہ جیسے میری زندگی گزر رہی ہے وہ ٹھیک گزر رہی ہے۔ ہماری زندگی جیسی بھی گزر رہی ہے ٹھیک نہیں گزر رہی ہے، ہمیں اس زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اور تبدیل کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ جو اپنی سوچ کو تبدیل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے ہمارے خیالات کے تبدیل ہونے سے ہمارا بولنا ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمارے بولنے سے ہمارا ایکٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمارا ایکٹ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہماری وہ عادت بن جاتی ہے، جب وہ ہماری عادت پختہ ہو جاتی ہے تو وہ ہمارا بیہیویئر بن جاتا ہے، اور جب بیہیویئر بہت پختہ ہو جاتا ہے تو وہ ہماری شخصیت بن جاتا ہے، اور یوں ایک شخصیت دوسری شخصیت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ مولانا روم نے کہا ہے کہ شخصیت بدلنی ہو تو انکنڈیشنل محبت شخصیت کو بدل دیتی ہے۔ ان نے تو یہ کسی دوسرے کے بارے میں کہا، اگر آپ کسی اور کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس سے انکنڈیشنل محبت کیجیے۔ میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ سے بھی محبت کیجیے۔ جب ہم اپنے آپ سے انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں تو ہم بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔